ویلکم ٹو مائی چینل دی انٹولڈ ٹروتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رے ریویرا کی کہانی کریں گے جو اچانک اپنے گھر سے پوری اسرار طریقے سے لاپتہ ہو جاتا ہے۔ رے ریویرا اور ایلیسن ساؤدرن کیلیفورنیا میں رہتے تھے۔ یہ ایک ہیپی کپل تھا اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ رے ہمیشہ سے رائٹر بننا چاہتا تھا اور وہ فلم بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کی مالی حالت کمزور ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایک پریشانی میں مبتلا رہتا تھا۔ مسلسل مالی حالت کی پریشانیوں سے تنگ آ کر رے نے اپنے دوست پورٹر سٹینسبری جو بالٹیمور میں رہتا تھا اس سے مدد مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ پورٹر اس کا بچپن کا دوست تھا۔ پورٹر سٹینسبری ایسوسیٹ کا مالک تھا جو فائنینشیل نیوز لیٹر لکھا کرتی تھی۔ پورٹر کافی عرصے سے رے کو اپنی کمپنی میں فائنینشیل نیوز لیٹر لکھنے کی جاب آفر کر رہا تھا۔ رے نے آفر قبول کی اور رے اور ایلیسن دونوں بالٹیمور شفٹ ہو گئے۔ رے اور ایلیسن بالٹیمور میں صرف اور صرف پورٹر کو جانتے تھے۔ ان دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بالٹیمور میں 2 سال تک رہیں گے۔ دسمبر 2004 رے اور ایلیسن بالٹیمور شفٹ ہو جاتے ہیں۔ 16 مئی 2006 کے صبح ایلیسن بزنس ٹرپ کے سلسلے دوسرے شہر چلی جاتی ہے۔ شام 6 بجے کے قریب ایلیسن رے کو مسلسل کالز کرنے کے باوجود ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ اگلے صبح ایلیسن اپنے گھر کے لیے نکلتی ہے اور راستے میں رے کی ماں اور جاننے والوں سے مسلسل رابطے میں ہوتی ہے۔ اسی دوران رے کی فیملی بھی بالٹیمور پہنچ جاتی ہے۔ ایلیسن جب گھر پہنچ کر دیکھتی ہے تو گھر کی حالت ایسی ہوتی کہ رے جلدی میں گھر سے نکل گیا ہو۔ گھر کی تمام لائٹس آن ہوتی ہیں۔ پورٹر $1000 رے کے نام پہ انعام مقرر کرتا ہے۔ ہاسپٹلز، پولیس اسٹیشن، ہر جگہ رے کی تلاش جاری تھی۔ رے کی بینک اکاؤنٹ سے بھی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی گئی تھی۔ یہ کیس میڈیا تک پہنچ گیا تھا۔ رے کی تلاش گمشدگی کے پوسٹرز ہر جگہ چھپوائے گئے تھے۔ رے کی فیملی کے دل میں امید تھی کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے رے کو دیکھا ہوگا۔ 6 دن گزر جاتے ہیں اور 6 دنوں کے بعد رے کی گاڑی بیلویڈیر ہوٹل کے پارکنگ لاٹ سے مل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے پارکنگ لاٹ کے ساتھ والی چھت پر ایک سوراخ دیکھ لی۔ یہ ایک ایسا سوراخ تھا جو صرف کسی اونچی جگہ سے نظر آ سکتا تھا۔ جن لوگوں نے سوراخ دیکھ لیا تھا انہوں نے پولیس کو انفارم کیا۔ پولیس بلڈنگ پہنچ جاتی ہے۔ پولیس جب کمرہ کھول کر دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں رے کی لاش بری حالت میں موجود ہوتی ہے۔ پولیس اس بارے میں رے کی فیملی کو مطلع کرتی ہے۔ خبر سنتے ہی رے کی فیملی غم سے نڈال ہوتی ہے اور ان کے دماغ میں کئی سوال اٹھتے ہیں کیونکہ بظاہر ان کی کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی۔ یہاں پر بیلویڈیر ہوٹل کے حوالے سے کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مشہور ہوٹل تھا جہاں اکثر امیر لوگ رہنے آتے تھے۔ رے کی باڈی کا جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ لگا اس کے ربس فریکچر تھے، لنگس پنکچر تھے اور اسکل بھی ڈیمیج ہو چکا تھا۔ رے کی دونوں ٹانگیں فریکچر تھی، حتیٰ کہ اس کی باڈی کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا۔ ایکسپرٹ کا ماننا تھا کہ رے کو چھت کے اس سوراخ کے ذریعے کمرے میں گرا دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا سوراخ تھا جس میں صرف ایک انسان بآسانی سے گزر سکتا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا تھا رے کو ادھر پہنچایا کیسے گیا؟ اس سوال کے جواب پر ایکسپرٹ نے کچھ تھیوریز دی۔ پہلی تھیوری یہ تھی کہ رے نے بیلویڈیر ہوٹل کی چھت سے خود کود گیا ہو یا پھر کسی نے زبردستی دھکا دیا ہو، لیکن اب یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دونوں بلڈنگ کے آپس میں فاصلہ 45 فیٹ کا تھا۔ 45 فیٹ لمبے چھلانگ مارنا ایک انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے یہ تھیوری یہاں فیل ہو جاتی ہے۔ دوسری تھیوری یہ تھی کہ ہو سکتا ہے پارکنگ گراج کی چھت سے کود گیا ہو، لیکن یہ بھی ایک انسان کے لیے ناممکن تھا۔ ہر قسم کی جانچ پڑتال کے باوجود بھی یہ پتہ لگانا رے کی باڈی اس روم تک کیسے پہنچی ناممکن تھا۔ وہ چھت کا سوراخ ایک مسٹری بن کر رہ گیا تھا۔ انویسٹیگیشن کے دوران روف ٹاپ سے رے کا موبائل بھی مل جاتا ہے۔ موبائل پر ایک اسکریچ تک نہیں تھا، وہ بالکل ورکنگ کنڈیشن میں تھا۔ ایک طرف تو رے کی باڈی پر ملٹیپل انجریز تھی، پھر یہ کیسے پاسبل ہو سکتا تھا اس کی گلاسز اور سیل فون پر ایک اسکریچ تک نہ ہو؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گلاسز اور موبائل دونوں پلانٹڈ تھے، کیونکہ یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موبائل اور گلاسز رے کے ساتھ گرا دیے گئے تھے یا خود بعد میں لا کر رکھ دیے گئے تھے۔ مزید انویسٹیگیشن سے ایک اور بات سامنے آئی کہ اس دن ہوٹل کے تمام کیمرے ڈس کنیکٹڈ تھے۔ آخر کار پولیس نے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اس کیس کو سوسائڈ کا نام دے کر بند کر دیا۔ اس سب کے بعد ایلیسن گھر میں تلاشی کرتی ہے کہ اسے کوئی کلو مل جائے۔ اسی دوران ایلیسن کو کمپیوٹر کے پیچھے چپکا ہوا ایک نوٹ مل جاتا ہے۔ ایلیسن جب نوٹ کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں کچھ اس طرح کے نوٹس لکھے ہوتے ہیں: Brothers and sisters, right now around the world volcanoes are erupting. What an awesome sight.
whom virtue unites, death will not separate. یہ ایک عجیب و غریب قسم کا نوٹ ہوتا ہے جس میں کچھ مووی سٹارز کے نام لکھے ہوتے ہیں، فیملی ممبرز کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ اس نوٹ میں رے کی کچھ فیوریٹ موویز کا نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ رے کی بیوی ان کوڈز میں سے ایک کوڈ جب گوگل میں سرچ کرتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ گوگل میں سب سے پہلی جو ویب سائٹ آتی ہے وہ فری میسنز کی ہوتی ہے۔ ایلیسن کا کہنا ہے کہ رے کو سیکرٹ سوسائٹیز میں کافی انٹرسٹ تھا اور وہ شاید ان کے بارے میں ایک اسکرین پلے بھی کرنا چاہتا تھا پولیس نے وہ نوٹ ایف بی آئی کو دیا۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ یہ ایک عجیب نوٹ ہے لیکن سوسائڈ کی نیت سے نہیں لکھا گیا۔ رے کے فون پر آخری کال اس کی کمپنی اسٹینسبری ایسوسیٹ کی طرف سے تھی۔ پولیس اس بندے کو جس نے رے کو کال کی تھی آج تک اس کا پتہ معلوم نہیں کر سکی۔ ایلیسن کا کہنا ہے رے کے غائب ہونے سے پہلے 15 مئی 2006 کو اچانک گھر کا الارم بجنے لگتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ ویسے رے کو کسی بات کا خوف نہیں تھا، لیکن اس دن رے کے آنکھوں میں شدید خوف نظر آ رہا تھا۔ اگلی رات 1 بجے پھر الارم بجنے لگا اور باہر جا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ ایلیسن کا ماننا ہے رے کے پاس کوئی انفارمیشن تھی جس کی وجہ سے اس کا مرڈر کیا گیا۔ اس مسٹیریس مرڈر کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہیو اے گڈ ڈے۔